بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور۔ عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نوم الصائم عبادت، کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے۔ رات کو تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد سو گیا، اب صبح اٹھا سحری کھانے کے لیے، تو اب یہ جو اس کا سونا ہے، یہ سونا ضائع نہیں ہے بلکہ یہ عبادت میں شمار ہے۔ رمضان المبارک کے قیام کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کا قیام ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کیا تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور سحری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ تو رمضان کا قیام بھی یہ ثواب کی چیز، اور صبح سحری کھانا بھی ثواب کی چیز، اور درمیان میں جو روزہ دار کا سونا ہے تو اللہ رب العزت اس سونے کو بھی ضائع نہیں کرتے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے عبادت میں شمار کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نوم الصائم عبادت، کہ روزہ دار کا سونا یہ اللہ رب العزت عبادت میں شمار کرتے ہیں۔ وَصُمْتُهُ تَسْبِيحٌ، اور روزہ دار کا خاموش رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ذکر اذکار کر رہا تھا، اب تلاوت کرتے کرتے تھک گیا، ذکر اذکار کرتے کرتے تھک گیا، کچھ دیر آرام کے لیے یہ خاموش ہوا تو اللہ رب العزت اس خاموش رہنے کو بھی ضائع نہیں کرتے، اس کو بھی تسبیح کے برابر ثواب مل رہا ہے، ذکر اذکار کے برابر ثواب مل رہا ہے، تلاوت کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، اور روزہ دار کے عمل کو اللہ رب العزت دوہرا کر دیتے ہیں، اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب وہ 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ احادیث کے الفاظ ہیں: من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جو رمضان المبارک میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر ثواب دیں گے، اتنا ثواب دیں گے جتنا غیر رمضان میں وہ ایک فرض کرے گا۔ تو گویا اس نے ایسا عمل کیا کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے ایک فرض کیا ہو۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور جس نے رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ تو اللہ رب العزت روزہ دار کے عمل کو، اس کے عمل کے ثواب کو دوہرا کر دیتے ہیں، دگنا کر دیتے ہیں۔ وَعَمَلُهُ مُضَاعَف، اور اس کے عمل کو اللہ رب العزت دوہرا کر دیتے ہیں۔ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اور اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ شب و روز کے اندر روزہ دار کی ایک دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرے،
وہ چلتے ہوئے دعا کرے، بیٹھ کے دعا کرے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ، اور روزہ دار کے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ دن بھر روزہ رکھا، شام ہوئی، سورج ڈوبا، اور ساتھ اس کے گناہ بھی دھل گئے، گناہ بھی ساتھ چلے گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے۔ اب روزہ کن چیزوں سے پھٹتا ہے؟ روزہ 4 چیزوں سے پھٹ جاتا ہے۔ جھوٹ، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ سے روزہ پھٹ جاتا ہے، اس کا وہ اجر و ثواب نہیں رہتا۔ اور دوسرے نمبر پر غیبت، کہ غیبت ویسے بھی بہت بڑا قبیح فعل ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ تو جب روزہ دار، روزہ جس نے رکھا ہوا ہے، غیبت کرے گا تو غیبت کرنے سے بھی روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جائے گا اور وہ ڈھال ختم ہو جائے گی۔ چغل خوری کرنے سے بھی روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنے سے بھی روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روزہ دار کے لیے اجر و ثواب کا فرمایا ہے، وہ وہی شخص ہے، وہی روزہ دار ہے کہ جو روزے کی پوری رعایت رکھے گا، شرائط و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزے کو پورا کرے گا، تب جا کے اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوگا، اس کا عمل بھی اللہ رب العزت دوہرا کر دیں گے، اس کا خاموش رہنا بھی اللہ تسبیح کے برابر قرار دیں گے، تسبیح کے برابر اسے ثواب دیں گے، اور اسی طرح اس کے عمل کو دوہرا کیا جائے گا، اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کیا جائے گا، اور اس کی دعا کو قبول بھی کیا جائے گا۔ مگر روزہ رکھ کے اگر ہم اپنی نہ آنکھوں کی حفاظت کریں گے، نہ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، نہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، نہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، تو ایسے روزے پہ کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، وہ سوائے بھوکا رہنے کے اس میں کوئی فائدہ دوسرا نہیں ہے، وہ روزے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ ہم روزے کی جو شرائط ہیں، روزے کے جو آداب ہیں، ان کو پورا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں انہی روزہ داروں میں سے بنائے کہ جو روزہ دار اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور ہمیں مقبول روزہ داروں میں بنائے۔